مشکلات نبیوں کو آئی ہیں اللہ، لیکن نبیوں کی مشکلات میں اور ہماری مشکلات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور کیجیے گا، بڑا قیمتی جملہ ہے، بڑا سبق ہے. نبیوں کو جو مشکلیں آئیں، نبیوں نے اللہ کی تقدیر سمجھ کر خندہ پشانی سے ان کو سیدھے سے لگایا. سبحان اللہ. جی ہمیں مصیبت آئی تو ہم کہتے ہیں آفت، مصیبت، پریشانی، یہ ٹینشن میرے لیے رہی، میں ہی ہوں، میں ہی ملا ہوں، باقی فلانا بھی اچھا ہے، فلانا بھی اچھا ہے، فلانا بھی اچھا ہے. کیا وہ بندے کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ میں یہ مشکل دینے والا میرا رب سونا ہے اور وہ 70 کروڑ سے زیادہ میرے ساتھ پیار کرتا ہے، تو پھر مشکل گزارنے کی جس بھی اپنی ہوتی. اے سونا میرے دکھ بچرا کی سوکھڑوں میں چلے پڑنا. تو یہ جو دکھ ہے یہ اصل میں دکھ ہے ہی نہیں. میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ اپنی بیشتر زندگی میں وہ ایام نکالیں جو آپ کے لیے انتہائی مشکل اور پریشانی کا باعث تھے، جس میں آپ انتہائی تنگ تھے. پھر اللہ نے فراخی دے دی، اللہ نے سہولت دے دی، اللہ نے نعمت دے دی. اب نعمت میں، سہولت میں، فراخی میں وہ جو دے دینا وہ اچھے لگتے ہیں. وہ کہ یار وہ ٹائم اچھا تھا، وہ وقت اچھا تھا، وہ اچھا کیوں لگتا ہے؟ اس مشکل میں ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر وقت رجوع کرتے تھے اللہ کی طرف. اور اس امت میں ایسا شخص جو سب سے زیادہ مطمئن ہے، سب سے زیادہ جس کو اطمینان قلب حاصل ہوا ہے، ایک ہے افضل البشر بعد الانبیاء، ایک ہے افضل الخلق بعد الانبیاء. نبیوں کے بعد سب سے بہترین مخلوق جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ کا سب سے مخلص ساتھی کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. میں نے آج جمعے کی تیاری کے سلسلے میں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں سوچ رہا تھا کیا کروں، کس موضوع پر بات کروں. تو اچانک میرے ذہن میں یہ حدیث آئی کہ رسول نے فرمایا جتنے لوگوں کے بھی مجھ پر احسانات ہیں الا کفیناہ، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ الا ید ابوبکر لکل ید کفیناہ، ورنہ ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے الا ید ابوبکر، مگر ابوبکر کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا. کیوں نہیں چکایا؟ چکا نہیں سکتے تھے. فرمایا کہ چکا تو سکتے تھے لیکن چاہا یہ کہ کتنی اس بندے نے میرے ساتھ وفا کی ہے، پورا محشر لگا ہوا اس کی شان کو بلند کرے. جب عطا فرمائے میرے آقا کہتے ہیں میں خواب دیکھا، رسول پاک نے خواب دیکھا